اس کا پہلا باب متی کی انجیل نکالیں، متی کی انجیل نکالیں، متی کی انجیل نکالیں، نکال، زبردست، اس کا پہلا باب۔ جب آپ کوئی کہانی پڑھتے ہیں تو کہانی کا سٹارٹ ہی بڑا، اگر ایسا ہو جو ایک دم سے آپ کو کیا کر لے، آپ کی توجہ کو اپنی گرفت میں لے لے، تو آپ ایک دم سے کہتے ہیں یہ دس از انٹرسٹنگ، میں اب کیا کرتا ہوں اس کو پورا ہی، اور وہ جو کہانی کا پلاٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور آپ پھر آگے فردر پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو مصنفین ہیں جو اس طرح کی کہانیاں لکھتے ہیں ان کو یہ گر پتا ہے کہ کیسے کہانی کا آغاز کرنا ہے، جو پڑھنے والوں کو، جو قاری ہیں، جو ریڈر ہے، اس کو کیا کر لے، اپنی گرفت میں لے لے۔ لیکن متی کی انجیل کا جو آغاز ہے، یہ آغاز ہی ہم کو کچھ ایسا لگتا ہے جو انتہائی کیا ہے، بورنگ۔ اور عموماً میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، وہ اس حصے کو نہیں پڑھتے، اس حصے کو کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور آگے 18ویں آیت سے کیا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، جبکہ کلام مقدس میں کوئی بات فضول یا بے فائدہ نہیں لکھی گئی۔ اور کرسمس پر بھی بہتری باتوں پر لب کشائی کی جاتی ہے، ہر موضوع پر پیغامات سننے کو ملتے ہیں، لیکن یسوع کی پیدائش سے قبل جو ڈیٹیل بتائی گئی ہے اس کا کیا ہے جی، پیڈگری، اس کا نسب نامہ یا اس کا شجرہ نسب یا اس کا فیملی ٹری، اس پر بہت کم غور کیا جاتا ہے۔ جب حالانکہ اگر اس کو ہم صحیح طور سے نہیں سمجھیں گے تو ہم متی کی انجیل کے آغاز میں ہی اس مکاشفے کو یا اس بات کو جو خدا ہم سے کرنا چاہتا ہے صحیح طور سے گریسپ نہیں کر پائیں گے۔ اور میں نے بتایا کلام مقدس میں کوئی بات بھی کیا ہے، فضول نہیں ہے۔ اس نصب نامے میں بڑی باتیں پوشیدہ ہیں، بڑے مکاشفے ہیں اس میں۔ یہودی لوگ، آج جو جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے مسیح کا نسب نامہ اور کرسمس، جینیالوجی آف جیسس اینڈ کرسمس۔ یہودی نسب ناموں میں بڑی خاص دلچسپی رکھتے تھے یہودی لوگ، خاص طور پر جو کاہنوں کا نسب نامہ ہوتا تھا وہ بہت ضروری ہوتا تھا کاہنوں کے لیے، کیونکہ کاہن جب تک اپنے فیملی ٹری کو ہارون کے ساتھ لنک نہیں کر پاتے تھے اس وقت تک ان کو کاہن کے طور پر مقرر نہیں کیا جاتا تھا، جب تک وہ یہ ایویڈنس مہیا نہیں کرتے تھے کہ ان کا فیملی ٹری، ان کا دادا پردادا لکڑ دادا تھے، فلانا دادا تھے، وہ دادا کدھر سے جا کے لائن مل رہی ہے، ہارون کے قبیلے سے۔ جب وہ یہ پروو کر لیتے تھے تب ان کو کیا کیا جاتا تھا، کاہن کے طور پر مقرر کیا جاتا تھا، اور ان کا یہ نسب نامہ عوامی طور پر پبلکلی اویلیبل ہوتا تھا، کوئی بھی آ کے دیکھ سکتا تھا، چیک کر سکتا تھا کہ واقعی یہ کام، یہ جو بات ہے اس کی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ عزرا اور نہمیہ کے دور میں ایک بڑا خاص کام ہوا تھا، بہت سے کاہن جو اپنی کہانت یا اپنے حس نس کو ہارون کی نسل سے منسلک کرنے میں ناکام رہے تھے، ان کو کیا کر دیا گیا تھا، کہانت کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ عزرا دوسرا باب اگر پڑھیں 61 اور 62ویں آیت، وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ کاہنوں کی اولاد میں سے بنی ہبایا، بنی بکوس، بنی برزلی جس نے جلادی
बजदली की बेटियों में से एक को ब्याह लिया, उनके नाम से कहलाया। उन्होंने अपनी सनद उनके दरमियान जो नस्ब नामों के मुताबिक गिने गए थे ढूंढी पर ना पाई, इसलिए वो नापाक समझे गए और कहानत से खारिज हुए। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब पहली आयत से पढ़ेंगे। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए और यहूदा से फारिस और जारा तमर से पैदा हुए और फारिस से हसरून पैदा हुआ और हसरून से राम पैदा हुआ और राम से अमीनदाब पैदा हुआ और अमीनदाब से नहसून पैदा हुआ और नहसून से सलमून पैदा हुआ और सलमून से बोएज राहब से पैदा हुआ और बोएज से ओबेद रूत से पैदा हुआ और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ। कितने हैं जिनको नींद आ गई? पैदा हुआ फलाने से फलाना पैदा हुआ, फलाने से पहला पैदा, बहुत सा लगता है। और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले ओरिया की बीवी थी और सुलेमान से रुबाम पैदा हुआ, रुबाम से अबिया पैदा हुआ, अबिया से आसा पैदा हुआ और आसा से यहूसफत पैदा हुआ और यहूसफत से यूराम पैदा हुआ, यूराम से उजिया पैदा हुआ और उजिया से यूताम पैदा हुआ और यूताम से आखज पैदा हुआ और आखज से हिजकिया पैदा हुआ और हिजकिया से मनस्सी पैदा हुआ और मनस्सी से अमून पैदा हुआ और अमून से यूसिया पैदा हुआ और गिरफ्तार होकर बाबल जाने के जमाने में यूसिया से यकुनिया और उसके भाई और गिरफ्तार होकर बाबल जाने के बाद यकुनिया से सियालतीएल पैदा हुआ और सियालतीएल से जुर्रबाबुल पैदा हुआ। ये दो नाम अहम है, सियालतीएल और जुर्रबाबुल। और जुर्रबाबुल से अबीहूद पैदा हुआ और अबीहूद से अलियाकीम पैदा हुआ और अलियाकीम से आजूर पैदा हुआ और आजूर से सदूक पैदा हुआ और सदूक से अखीम पैदा हुआ, अखीम से अलीहूद पैदा हुआ और अलीहूद से अलियजर पैदा हुआ और अलियजर से मत्तान पैदा हुआ और मत्तान से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का शोहर था जिससे यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। बस सब पुश्तें अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबुल जाने तक 14 पुश्तें और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। खुदा उनके कलाम के पढ़े और समझ जाने की उसी हम सबको बरकत मिले, आमीन। नसबनामा किसे कहते हैं? नसबनामा किसी शख्स का भी नसबनामा उसका उसके आबाओ अजदाद और जदे अमजद यानी बुजुर्ग जो गुजरे हैं उनके सिलसिला नस्ब के बारे में मालूमात मुहैया करता है कि ये किसका बेटा है और ये किसका पोता है और फिर उसका so on and so on, जिसकी बदौलत कोई भी उस शख्स के खानदान, उसकी नस्ल और जात के बारे में अंदाजा लगा सकता है और उसके खानदानी दावों की, यानी कोई कहता ना मैं फलाना ते मैं असी फलाने होंदे असी ते फलाने होंदे हैं, तो अगर वो जो दावे कर रहा है अपने खानदान के ताल्लुक से, अगर वो उसका शजरा नस्ब देखा जाए उसका, तो उससे पता चल जाता है कि उसके दावों की सदाकत और मुतबरियत कितनी सच्चाई पर मबनी है। ये नसबनामा है जो इंसान के बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उसकी जात, कास्ट, नस्ल के बारे में आपको क्या करता है, आप किस फैमिली लाइन से आ रहे हैं उसके बारे में बयान करता है। इसको नसबनामा कहते हैं। एक नसबनामा यहां पर हमको और एक नसबनामा लूका की इंजील के 3 बाब में नजर आता है और इन नसबनामों में कुछ कंफ्यूजन्स, कुछ इबहामात पाए जाते हैं और
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوکا اور متی کے نسب ناموں میں لوکا میں کچھ نام ایسے موجود ہیں جو متی کے نسب نامے میں موجود نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نسب نامے مکمل نہیں ہیں. لیکن جو متی کا نسب نامہ ہے یہ سلیکٹڈ نسلوں کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، کیونکہ متی کی انجیل لکھنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد یسوع کو بادشاہ ہونے کے طور پر پورٹرے کرنا تھا، پیش کرنا تھا. اس لیے اس نے ہر نسل کی بجائے سلیکٹڈ جو بادشاہوں جو نام ہیں ان کا چناؤ کیا ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ان نسلوں کو ہم نے دیکھا 3 حصے ہیں. ابراہم سے داؤد، داؤد سے بابل کی سیری تک جانے، اور پھر بابل کی سیری سے یسوع تک کتنی ہیں؟ 14. لیکن جو آخری سیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں 14 پشتے نہیں ہیں، اس میں 13 پشتے ہیں. پھر یہ بھی اشارہ کیا جاتا ہے کہ نسب ناموں میں عورتوں کے ناموں کا ذکر کرنا اس دور میں ایک طرح سے مکروہ، نفرت انگیز سمجھا جاتا تھا، عورتوں کا نام بیچ میں نسب ناموں میں ڈال دینا. پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ نسب ناموں کو 3 حصوں میں کیوں تقسیم کیا گیا. لیکن یہ جو 3 حصے، متی کا جو پرپس تھا اس نسب نامے کے لکھنے کا، وہ بنی اسرائیل، نمبر 1 3 حصے. پہلا حصہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کا بحیثیت ایک قوم کے آغاز. بنی اسرائیل ایک قوم کے طور پر کیسے ان کا آغاز ہوا؟ ابراہم سے آگے. دوسری بات جو دوسرا حصہ نظر آتا ہے وہ ان کے عروج کی طرف اشارہ کرتا ہے، داؤد، سلیمان. اور یہ کیا ان کی کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کے بحیثیت قوم ان کے عروج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. سلیمان کا زمانہ آج بھی کہتے ہیں کہ ویسا گولڈن پیریڈ اسرائیل کی تاریخ میں آج تک نہیں گزرا، بلکہ کہتے ہیں دنیا کی تاریخ میں ویسا پیریڈ نہیں گزرا جیسا پرشکو بادشاہ سلیمان تھا. پھر جو تیسرا سیٹ ہے، تیسرا سیٹ بنی اسرائیل کے زوال اور ان کی تنزلی کی طرف اشارہ کرتا ہے. ان سارے بہامات پہ ہم شاید غور نہ کر پائیں، فقط جو کرسمس کا تھوڑا سا ہمارا ٹچ ہے ان باتوں پر ہم غور کریں گے جو ان نسب ناموں سے جڑی ہوئی باتیں ہیں. اب مقدس لوکا کی انجیل میں بھی ہم نے 3 باب میں یسوع مسیح کے نسب نامے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس نسب نامے میں غور اگر آپ کریں نا کہ پہلی ابراہم سے داؤد تک کی جو پشتے ہیں دونوں نسب ناموں میں سیم نظر آ رہی ہیں آپ کو، ان میں کوئی کسی طرح کا کوئی کنٹرڈکشن یا کنفیوژن نہیں ہے. لیکن داؤد سے آگے یوسف تک جتنی پشتے ہیں ان کے ناموں میں کیا ہے؟ بالکل فرق ہے وہ نام. یہ مطلب ہے نا. لیکن یہ جو فرق ہے ان کی جو توضیحات ہیں نئے عہد نامے کے مطالعے کے آغاز سے ہی شروع جو عرصہ گزرا ہے ان سے ہی ان کی توضیحات پیش کرنی شروع کی گئی ہیں. اور یہ جو 4 اناجیل ہیں، یہ 4 اناجیل یسوع مسیح جو ایک بادشاہ ہے اس کی کیا کر رہے ہیں؟ پینٹنگ، تصویر کشی کر رہے ہیں، جن کو 4 طرح کے ہم کہہ سکتے ہیں مصوروں نے کیا کیا ہے؟ اپنے نقطہ نظر سے، اپنے تناظر سے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا؟ پینٹ کیا ہے. اب ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس ایکسیڈنٹ کو دیکھنے والے اگر 4 لوگ ہیں، ایک بندے نے 6ٹھی منزل سے اس ایکسیڈنٹ کو دیکھا ہے، ایک بندے نے بالکل سامنے سے دیکھا ہے، ایک بندے نے پیچھے سے دیکھا ہے. تو جس نے پیچھے سے دیکھا ہے اس کو وہ بات نظر نہیں آ رہی جو اس نے وہ بات کرنی ہے جو اس نے. وہ ہاتھی والی آپ کو مثال یاد ہے؟ 4 اندھے ہوتے ہیں تو چڑیا گھر میں ان کو ہاتھی دیکھنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ اندھے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم محسوس کر لیں گے. تو وہ جاتے ہیں تو ایک اندھا سونڈ پکڑ لیتا ہے، ایک اندھا ٹانگ پکڑ لیتا ہے، ایک اندھا اس کی دم پکڑ لیتا ہے، ایک اندھا اس کے پیٹ کو ایسا فیل کرتا ہے. تو بعد میں ملتا ہے، کہتا ہے بتا ہاتھی کیسا تھا؟
وہ کہتا ہاتھی نا ٹیوب کی طرح تھا, ایسے ٹیوب سی تھی اس کی. کہتا جا تو کچھ اور بھی دیکھتا رہے. جس نے پاؤں جو ٹانگ پکڑی ہوتی ہے وہ کہتا ہے ہاتھی ایک ستون کی طرح, پلر کی طرح ایسے. وہ کہتا تیجا کہتا تسی کی دیکھتے رہے ہو جھاڑو کی طرح جس نے دم دیکھی ہوتی ہے. چوتھا ہوتا کہنا تسی تینوں ہی کسی اور چیز نو دیکھتے رہے ہو. ہاتھی ہوتا ہے ڈرم کی طرح جو پیٹ کو کرتا, کہندا ہاتھی ہے گول جے ڈرم دی طرح ہوندا ہے. تسی تینوں ہی غلط ہو, لیکن تینوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے حساب سے اس کا تجربہ جو کیا ہوتا ہے انہوں نے وہ بیان کیا. اس لیے جو یہ چاروں اناجیل ہیں یہ چار مصنفین نے اپنے اینگل سے اپنے تناظر سے رقم کی ہیں, جس میں ان کے مخاطبین فرق تھے, جس میں ان کا مقصد یسوع مسیح کو پیش کرنے میں ہر ایک کا مقصد فرق تھا. اور ان کو ہم تشبیہ دے سکتے ہیں علامتی طور پر حزقیل کی کتاب اس کے پہلے باب میں اگر آپ دیکھیں کروبین ہم کو نظر آتے ہیں جن کے 4 چہرے ہیں, اور ایک چہرہ انسان کا ہے, ایک چہرہ شیر ببر کا ہے, ایک چہرہ سانڈ کا ہے, اور ایک چہرہ عقاب کا ہے. اور جو متی کی انجیل ہے اس میں مندرج نسب نامہ اور جو کچھ اس نے یسوع کے بارے میں لکھا ہے اس کا مقصد یسوع مسیح کو بادشاہ اور کے طور پر پینٹ کرنا تھا. اور جو لوکا کی انجیل کا نسب نامہ ہے یہ یسوع مسیح کی کہانت, اس کی انسانیت اور بشریت کی تک کو پیش کرنا تھا. پھر ایک ابتدائی رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لوکا یسوع کے مریم کی طرف کے نسب نامے کو بیان کرتا ہے, اور کیونکہ داماد کے لیے یونانی میں کوئی خاص لفظ نہیں, داماد کو بھی کیا کہا جاتا تھا, بیٹا. اس لیے متی کی انجیل کا نسب نامہ یوسف کے شجرہ نسب کو ظاہر کرتا ہے, اور جو لوکا کی انجیل کا نسب نامہ ہے وہ مریم کے نسب نامے کو ظاہر کرتا ہے. اس زمانے میں چونکہ اور مریم متی کا نسب نامہ اس کے اندر جو عورتوں کے نام ہیں وہ متی کے ذہن کے حساب سے وہ اس نے کسی خاص مقصد سے ڈالے تھے. اور لوکا کی انجیل میں آپ دیکھیں وہاں پہ عورت کا ذکر, کیونکہ وہ غیر قوموں کے اور غیر قوموں میں کیا ہوتا تھا, ایکسپٹ نہیں کیا جاتا تھا اگر کسی عورت کا نام نسب نامے میں ڈال دیا جائے. اس گریکس لوگ جو تھے رومنز اور گریک, وہ عورتوں کا مقام چاہے بادشاہوں کی بیویاں ہی کیوں نہ ہو وہ صرف ان کے لیے جائز بچے پیدا کرنے کے مترادف ہوتی تھی بس, یا ان کا کوئی گھر کا افیئرز چلانے کے لیے, گھر کا جو کام کاج ہے وہ چلانے کے لیے ہوتا تھا. باقی ان کی کوئی حیثیت اس زمانے میں نہیں تھی. اس لیے اگر لوکا عورت کا نام ڈالتا تو وہ چونکہ لوکا کی انجیل گریکس کے لیے غیر قوموں کے لیے لکھی گئی تھی, اس لیے انہوں نے اس نسب نامے کو کیا کر دینا تھا, ریجیکٹ کر دینا تھا. اس لیے اس نے مریم کی بجائے یوسف کا باپ ایلی لکھا ہوا ہے, اور یہاں یوسف کا باپ کیا لکھا گیا, یعقوب. تو جو یوسف کا باپ ایلی ہے, دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ یوسف کا کیا تھا, سورا. یوسف کا ہے نا, 2 باپ ہو سکتے ہیں کہ نہیں, جنہاں دیاں شادیاں ہی ہیں انہوں نے صحیح پتا ہوئے گا. ایک ہمارا بایولوجیکل فادر ہوتا ہے جس سے ہم نے جنم لیا ہوتا ہے, جس کے تخم سے, اور ایک وہ بھی باپ اور والد ہوتا ہے جو ہمارا ان فادر ان لا ہوتا ہے, جو ہمارا اردو میں سسر ہوتا ہے, وہ اس کو بھی ہم ایز اے فادر کے طور پہ جانتے اور اس کو متعارف کراتے ہیں. اس لیے دوسرا خیال یہ کہا گیا ہے کہ جو لوکا کی انجیل کا نسب نامہ ہے یہ مریم کے, کیونکہ ایلی کے بعد آپ نیچے آئے وہاں سے نام سارے فرق داؤد تک جاتے ہیں. پھر
मत्ती यीशु के यूसुफ की के कानूनी लीगल नसब नामे का जिक्र कर रहा है, जिसके मुताबिक हो कि यीशु जिस्मानी तौर पर यूसुफ का बेटा, बायोलॉजिकली यूसुफ का बेटा नहीं था, लेकिन कानूनी तौर पर उसको क्या समझा जाता था? यूसुफ का बेटा था। फिर तीसरा ख्याल ये भी है कि मत्ती 1:16 में यूसुफ के बाप याकूब का बयान मिलता है, लेकिन लूका 3:23 में यूसुफ के बाप एली का जिक्र, जिसका मैंने भी बयान किया। दो बाप कैसे हो सकते हैं? एक वजह मैंने आपको बता दी है कि मरियम का जो बाप था वो एली था, और उसके बाद मरियम के फैमिली ट्री को आगे लेके चला गया है, जबकि यूसुफ, मत्ती की इंजील में जो यूसुफ के बाप याकूब का जिक्र है, उसके बाद वो किस यूसुफ के फैमिली ट्री का जिक्र किया गया। बात आपको समझ रही है? एक जगह सुसर का जिक्र हो रहा है। हाँ जी, एक जगह मरियम के फैमिली ट्री को लेके आगे जा रहा है। मरियम का नाम नहीं है, यूसुफ को लिंक किया गया है मरियम के बाप खानदान को करने के लिए कि यूसुफ का बाप एली, क्योंकि वो यूसुफ का क्या था? सुसर। और फिर आगे जब सुसर की बात आगे चली जा रही है तो बायोलॉजिकली उसका बेटी कौन थी? मरियम। बात समझ आ गई ना? अब यहूदियों का एक कानून था, अज़दवाजी कानून, इस्तिस्ना 25:5 में, अगर कई भाई मिलकर साथ रहते हो, इस्तिस्ना 25:5, और एक उनमें से बे औलाद मर जाए तो उस महरूम की बीवी किसी अजनबी से ब्याह ना करे, बल्कि उसके शोहर का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी बीवी बना ले, और शोहर के भाई का जो हक है वो उसके साथ अदा करे। ऐसा अगर उस सूरत में होता जब अपने महरूम भाई, दो भाई हैं, एक की बीवी, एक की शादी हुई है, और भाई औलाद पैदा होने से पहले ही मर गया है, तो जो दूसरा भाई होता था वो उस औरत से ब्याह कर लेता था, और उससे जो नस्ल औलाद पैदा होती थी वो कानूनी तौर पर मरहूम भाई की तस्वर की जाती थी। ठीक है? लेकिन बायोलॉजिकली वो औलाद किसकी होती थी? वो जिसने अपने भाई, मरहूम भाई की बीवी से, बात समझ आ रही ना? कानूनी तौर पे वो औलाद मरे हुए भाई की कंसिडर की जाती थी, लेकिन बायोलॉजिकली, जिस्मानी तौर पर वो औलाद असल में होती तो उसी की थी ना, जिसने अपने भाई की बीवी से शादी की होती। अब यूसिबस, उसके मुताबिक एली और याकूब दोनों सौतेले भाई थे, इनकी हाफ ब्रदर्स थे, और यूसुफ की मां 2 मरतबा, जो यूसुफ की मां थी एली, और याकूब के साथ उसकी शादी हुई थी। एली का इंतकाल औलाद होने से पहले हो गया था, और इसलिए उसके भाई याकूब ने उसकी बीवी से ब्याह कर लिया था, और उससे यूसुफ की पैदाइश हुई थी। अब इस तरह यूसुफ कानूनी तौर पर मरहूम एली का बेटा था, लेकिन जिस्मानी तौर पर, बायोलॉजिकली, वो किसका बेटा था? जी। फिर ये भी ख्याल किया जाता कि एली और ये एक ही मां के बेटे थे, उनके वालिद क्या थे? बरग। जिनमें से याकूब का बाप याकूब के बाप की अगर आप पेडिग्री देखें जाके सुलेमान से जाके मिलती है, और एली की जो पेडिग्री है, जो शजरा नस्ब, वो कहां पे मिलती है? दाऊद के बेटे नातन से। दोनों दाऊद के बेटे थे, एक सुलेमान और एक नातन। याकूब का शजरा नस्ब सुलेमान से जाके मिलता दाऊद से ही है, और एली का शजरा नस्ब नातन से होता हुआ दाऊद से जाके मिलता है। ये भी एक बात इसकी तोज़ी पेश की जाती है, लेकिन ज्यादातर बात यही की जाती है कि जो लूका की इंजील का नसबनामा है, ये मरियम का नसबनामा है, वो भी दाऊद, किसमें थी? दाऊद के कबीला और अबिया के फरीक में से, है ना वो, लेकिन वो नातन की तरफ से, और यूसुफ किस तरफ से?
सुलेमान की तरफ से। दाऊद के 2 बेटे, एक नातन और एक सुलेमान। यूसुफ का जो शजरा नस्ब है वो जाता है सुलेमान की तरफ से, कहां पे मिलता है? दाऊद से। और मरियम का शजरा नफ्स कहां से जाके? नातन से होता हुआ दाऊद से ही जाके मिलता है। लूका के नस्बनामे में 2 बातें बड़ी अहम है कि यह नस्बनामा मसीह की बशरियत पर ज्यादा जोर देता है। इस बात को नुमाया करता है कि यीशु मसीह हम जैसा ही इंसान था, कोई हियोला नहीं था, कोई डेमी गॉड नहीं था, आधा खुदा और आधा डेमी गॉड कहते हैं, आधा खुदा और आधा इंसान। वो कामिल इंसान था और कामिल खुदा था। वो इंसानियत को बचाने के लिए मुकम्मल इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ ताकि वो इंसानों के नुमाइंदे के तौर पर इंसानों की सजा जो गुनाह की वजह से उन पर लागू थी, और वो सजा क्या थी? गुनाह की मजदूरी मौत थी। उस सजा को इंसान होने के नाते अपने ऊपर खुद बर्दाश्त करे और इंसानों की माफी का बंदोबस्त करते, इंसानों को इब्लीस के हाथ से, इंसानों को गुनाह के हाथ से, इंसानों को लानतों के हाथ से आजाद करे। हालेलुया। इसलिए लूका की इंजील यीशु मसीह के बशर होने की तरफ क्या करती है? और जो दूसरी बात है, मत्ती अब्राहम तक का नसबनामा पेश कर रहे हैं, जबकि लूका कहां तक जा रहे हैं? आदम तक जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मत्ती की नजर में यीशु की अहमियत फक्त यहूदियों पर उजागर करने मकसूद था, क्योंकि मत्ती की इंजील में किसको मुखातिब किया गया? यहूदियों को। जबकि लूका की निगाह में यीशु की अहमियत आदम तक लेके गया, इसलिए वो बयान करना चाह रहा है कि उसकी यीशु की अहमियत सारी बनी नो इंसान पर जाहिर करनी चाहिए। इसलिए उसने उसके नसबनामे को आदम तक जाके क्या कर दिया? मुंसलिक कर दिया है, क्योंकि वो यूनानियों यानी गैर कौमों से क्या था? मुखातिब था। और वो ये ताकि ये ना समझे कि ये अनाजील सिर्फ यहूदियों के लिए लिखी गई है, और इन अनाजील में जो खुशखबरी का पैगाम है वो सिर्फ यहूदियों तक है। लूका ने ये इसलिए लिखी इंजील ताकि गैर कौमें भी जान ले कि यीशु मसीह गैर कौमों के लिए, गैर यहूदियों के लिए, सारी इंसानियत के लिए इस दुनिया में मुजस्सम होकर आया है। हालेलुया। लूका ने कौमी और नस्ली तासुब को दूर किया, क्योंकि यहूदी लोग बहुत तासबी थे, गैर कौमों को क्या करते थे? नफरत करते थे, थूकते थे। लेकिन लूका ने इस तासुब को, इस नफरत को दूर करके यीशु को तमाम इंसानों के मुनज्जी के तौर पर बयान किया है। वो सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास ही नहीं भेजा गया, पर वो सारी दुनिया का निजात दहिंदा। इसलिए जो कोई भी उस पर ईमान लाता है, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी हो, चाहे वो दैरिया हो या मुल्हद हो, चाहे वो बुद्ध मत हो या बुद्ध परस्त हो, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो या कबायली हो, दुनिया के किसी भी इलाके में, किसी भी मुल्क में, किसी भी बड़े आजम में हो, वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। हालेलुया। दिस इज द यूनिवर्सैलिटी। और इस नसबनामे का बयान करने का मकसद यही था कि यीशु मसीह यहूदियों के लिए नहीं बल्कि कुल कायनात के लिए जमीन पर आया है। लूका का बयान करना इस मकसद के तहत था। हालेलुया। इन नसबनामों से हमें क्या लेसन मिलता है? नंबर 1, यीशु का नसबनामा खुदा के दुनिया के लिए 2 फोल्ड, 2 रुखी मंसूबे को जाहिर करता है। 2 रुखी, 2 मंसूबे। नंबर 1, मत्ती की इंजील पहले बाकी पहली आयत में क्या लिखा है? यीशु मसीह इब्ने दाऊद और इब्ने अब्राहम का नसबनामा। इब्ने दाऊद से क्या मुराद है? इब्ने दाऊद और इब्ने अब्राहम, ये 2 बातें स्टार्ट में न्यू टेस्टामेंट की पहली लाइन में ही बयान की गई है। इसकी वजह है
ابن داؤد خدا کے اس دنیا میں اپنی بادشاہی کو جو کہ باغ عدن میں آدم اور ہوا کے گناہ کے وسیلے سے کیا ہو گئی تھی، چھن گئی تھی، اس کو دوبارہ بحال کرنے کی طرف اشارہ ہے. اور یسوع مسیح کے بطور بادشاہ ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے. ایک ایسا بادشاہ جس کی سلطنت کی کوئی انتہا نہ ہوگی. خدا نے داؤد کے ساتھ عہد باندھا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ میں کیا ہوگا، اس تجھ سے عہد باندھوں گا، تیری اس تخت پر بیٹھنے والوں کی کمی نہ ہوگی، یہ ابد تک قائم رہے گا. اب داؤد بادشاہ کا تخت چونکہ وہ انسان ہے ابد تک قائم، اس لیے جو ابدیت کی طرف بات کی جا رہی ہے وہ کس کی طرف بات کی جا رہی ہے؟ اس کی نسل سے پیدا ہونے والے ایک ایسے شخص کی جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ داؤد کی اصل اور نسل سے ہے. اور وہ کون تھا؟ یسوع مسیح ناصری. یسایہ 9 باب میں لکھا ہے 6 آیت میں، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. تولد کون ہوئے؟ لڑکا. بیٹا کیا کیا گیا؟ بیٹا بخشا گیا ہے. تولد نہیں ہوا، بیٹا پہلے سے تھا. ٹھیک ہے، بیٹا دیا گیا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے انسان ہونے کے ناطے. اور سلطنت اس کے، سلطنت کہاں پہ ہے؟ اس کے کندھے پر. اس کی آگے 7ویں آیت میں لکھا ہے اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اور وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا. ہاللیلویا. اور یہ عہد اس نے داؤد سے کیا تھا. دوسرے سیموئیل اس کی 7ویں باب کی 12ویں آیت میں اگر آپ پڑھیں، اور وہاں پہ لکھا جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے، داؤد سے مخاطب ہے، اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے صلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا. وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا. اور لکھا ہے اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا. لہذا یسوع کا نسب نامہ شروع میں ہی ہمیں یسوع کی ابدی بادشاہی اور اس کے بادشاہوں کے بادشاہ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد کا نسب نامہ. ہاللیلویا. یہ ابن داؤد ہی اس کی شاہانہ بادشاہی کی طرف اشارہ. اس لیے آگے زکریا میں اگر آپ پڑھیں وہاں پہ 14 باب کی 9ویں آیت میں لکھا اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا. مجوسی آئے، مجوسیوں نے کیا کہا؟ ہیرودیس سے کیا پوچھا؟ بتائیں. یہودیوں کا بادشاہ. جو جب بھی کوئی بادشاہ بنایا جاتا ہے وہ بادشاہ پیدا نہیں ہوتا، وہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ شہزادہ یا شہزادی. بچپن میں کسی بچے کو کنگ نہیں، ایمپرر نہیں کہا جاتا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہزادہ. لیکن یہ وہ بچہ اس دنیا میں لڑکا آیا جس کو کیا کہا گیا؟ مجوسیوں کو مکاشفہ ہو گیا تھا کہ یہ کون ہے؟ یہ بچہ ہے پر یہ بادشاہ ہے. ہاللیلویا. انہوں نے پڑھا تھا کہ یہ یسوع مسیح بادشاہ کی حیثیت سے آیا ہے، یہ بادشاہ تھا، یہ بادشاہ ہے اور یہ بادشاہ رہے گا. ہاللیلویا. اور انہوں نے اس بادشاہ کو سجدہ کیا. ہاللیلویا. پھر آگے لکھا ابن داؤد اور ابن ابراہم. یہ خدا کے ابراہم کی جب بات کی جا رہی ہے، یہ خدا پہلا جو ابن داؤد ہے وہ خدا کی بادشاہی کی بحالی کی طرف اشارہ ہے اور یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پہ پیش کر رہا ہے. ابن ابراہم یسوع مسیح کو ایک نجات دہندہ اور مخلصی دینے والے کے طور پر پیش کر رہا ہے. انسان کے لیے خدا کے مخلصی اور نجات کے منصوبے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ خدا نے ابراہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کی نسل کے وسیلے دنیا کے تمام قبیلے کیا پائیں گے؟ برکت پائیں گے. تمام امتوں، تمام قوموں کو حتمی طور پر برکت دینے کا جو وعدہ تھا وہ خدا نے کس سے کیا تھا؟ ابراہم. اور یہ برکت کیا تھی؟ This is not prosperity.
This is not financial blessing. क्योंकि गलतियों के खत के 3 बाब की 6 आयत से अगर आप पढ़ें, वहां पे लिखा है, चुनाचे अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही अब्राहम के फर्जंद हैं। 8वां इंपॉर्टेंट। और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को क्या सुना दी? ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाय सब कौमें बरकत पाएंगी। हालेलुया। और वो बरकत क्या थी? कि गैर कौमें भी ईमान के वसीले रास्तबाज ठहर सकती हैं। हालेलुया। सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं ये बरकत, ये बल्कि बरकत सारी गैर कौमों के लिए भी है। ठीक है, आमीन। इसलिए ये जो बरकत है, ये मखलसी और रास्तबाजी की तरफ इशारा किया जा रहा है। हालेलुया। यानी ये यीशु की कहानत उसके बर्रे होने की तरफ इशारा है कि यीशु ना सिर्फ कुर्बानी देने वाला बल्कि कुर्बानी बनने वाला भी है। आमीन। ताकि हमारी अबदी खलासी कराए। आमीन। मैं नहीं समझ आ रहा है। इब्ने दाऊद खुदा की बादशाही और मसीह की अबदी बादशाही की तरफ, अपने अब्राहम खुदा के मखलसी के मंसूबे की तरफ, और उस मखलसी के लिए वो जो बर्रा बन गया, जो यीशु मसीह है, उसकी तरफ इशारा है। आमीन। ये खुदा का मंसूबा जो पहले मत्ती की इंजील के पहले बाब की पहली आयत में हमको कंप्लीट खुदा का मंसूबा हमारे लिए और इस दुनिया के लिए नजर आता है कि खुदा इस दुनिया में अपनी बादशाही के लिए और इस दुनिया को निजात देने के लिए मुनज्जी के तौर पर इस जमीन पर आया है। हालेलुया। ये खुदा का मंसूबा है। हालेलुया। प्रेज गॉड। दूसरी बात, यीशु का नसबनामा उसके बेबयां फजल की गहराइयों को बयान करता है। आप देख लें, इस नसबनामे में आपको गैर कौमों में से भी कुछ नाम नजर आते हैं, जिसमें एक नाम राहब का नजर आ रहा है, दूसरा नाम रूत का नजर आ रहा है। ये दोनों गैर कौमें थी। और एक ऐसी औरतों का जिक्र मिलता है जो इस्राएली, ऐसी औरतों का भी जिक्र मिलता है जिन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किए थे। ऐसे मर्दों का भी जिक्र मिलता है जिन्होंने कोई बहुत जबरदस्त पारसा मुत्तकी नेक जिंदगी बसर नहीं की थी। तमर की तरफ देखें जिसने अपने ससुर के साथ हम बिस्तरी की थी, पैदाइश 38वें बाब में। राहब को देखें, वो क्या थी? प्रोस्टिट्यूट, जिनको आजकल के माशरे में इंतहाई बुरी, गंदी, मायूब तौर पर उनको समझा जाता है। रूत को देख ले, वो मुआबी थी जिसके बारे में लिखा गया कि 10वीं पुश्ता खुदा की जमात में कोई मुआबी ना आने पाए, बार किए गए थे, रिजेक्टेड वन। बत्सबा को देख ले, उसने भी दाऊद के साथ क्या की? ज़नाकारी की। लिहाजा ये नसबनामा खुदा के फजल का वाजे और खुलम खुला इजहार है कि वो ना सिर्फ इसराइल को बल्कि तमाम दूसरी अकवाम को भी निजात देने के लिए आया है। और उसके नसबनामे में हमको जो नाम नजर आते हैं, ये वो नाम इसलिए नजर आते हैं कि उन पर खुदा का फजल हो गया, वरना वो इस नसबनामे में आने के लायक नहीं थे। हालेलुया। इसलिए हम भी कलाम में लिखा जो दूर थे, हम भी जो गुनहगार थे, हम भी जो इब्लीस के हाथों में थे, हम भी जो गंदगी और गुनाह में गिरे हुए थे, जब उसको कबूल करते हैं तो वो हमें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शता है। हालेलुया। ये नसबनामा खुदा के बेबयान फजल को जाहिर करता है कि उसकी हजूरी में और उसके खानदान में आने के लिए हमें बहुत ज्यादा पाक होने की जरूरत नहीं है, नेक अमाल करने की जरूरत नहीं है। उसके फजल की बदौलत हम उसकी हजूरी में आ सकते हैं, उसकी कुर्बानी के वसीले हम उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। यीशु के लहू की बदौलत हम पाक और साफ किए जाते हैं। हालेलुया। ये ना तो जोर से
اور نہ تمنا وہ اسرائیل کا مطلب وہ اسرائیل کا نہیں، ہر امت، ہر قبیلے، ہر اہل زبان کا خدا ہے. ہاللیلویا. اور اس کا یہ فضل یہ ہے جس کی بدولت قوموں میں سے یہ لوگ بادشاہوں کے بادشاہ کے نسب نامے میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے، ورنہ ناممکن. چاہے ہماری نسل کوئی بھی ہو، چاہے گیلوں ہیں پھر ہو، چاہے سوترے ہو، چاہے پٹی، چاہے کھٹی، چاہے مٹھی، کسی بھی خاندانی پس منظر سے ہی ہمارا تعلق کیوں نہ ہو، خدا نے جیسے ان رد کی ہوئی ناکام، مایوس اور معاشرے کی رد کی ہوئی عورتوں کو اپنے بیٹے کو اس دنیا میں لانے کے لیے استعمال کیا تھا، اسی طرح خدا ہم رد کیے ہوں کو، نسلی امتیاز کا جو شکار، جو ڈسکریمنیشن ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو، تعصب سے بھرے ہوئے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو بھی اپنے منصوبے کو اس دنیا میں پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. ہاللیلویا. میں یس یو کین، میرا تو یہ، میرا تو وہ، مجھ میں تو یہ کمی، مجھ میں تو وہ کمی، لیکن خدا کا فضل میرے لیے کافی ہے. ہاللیلویا. اس لیے اپنے روح القدس کے وسیلے ہمارے خاندان کی، اور یہ وہ منصوبے ہوتے ہیں جو ہمارے خاندان کی، ہمارے شہر کی، ہماری قوم کی تاریخ کو بدل دیتے ہیں. ہاللیلویا. لوگ جو مرضی کہہ لیں ہمیں، تم چوڑے ہو، ہم چوڑے ہیں، لیکن یسوع اس نسل سے بھی ایسے کام لے سکتا ہے جو دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دیتی ہے. ہاللیلویا. ہم لکھا ہے اعمال کی کتاب کے 2 باب کی 38ویں آیت میں، پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس نام میں پاؤ گے. اس لیے کہ یہ وعدہ تم، اور یہ جو سامنے تھے یہودی تھے ان کی طرف کہہ رہے، یہ وعدہ تم سے، تمہاری اولاد سے اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. ہاللیلویا. اور ان میں ہم سب شامل ہیں. ہاللیلویا. پریز گاڈ. یسوع کا نسب نامہ خدا کے بے بیان فضل کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہماری کوششوں سے، یہ ہمارے نیک مال سے، یہ ہماری کوالیفیکیشن سے، یہ ہمارے تجربے کی بدولت نہیں ہے، بلکہ اس کے فضل کی بدولت خدا نے ہمیں اپنے خاندان میں شامل کیا، نمبر 1، نمبر 2، اور وہ ہمارے وسیلے سے اپنے بڑے منصوبوں کو اس دنیا میں پورا کرنے کے لیے ہمیں استعمال کر سکتا ہے. ہاللیلویا. اس کے لیے ہماری ڈگریاں، کوالیفیکیشن، تجربہ، فیملی بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے یسوع کے فضل کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. تیسری بات، یسوع کا نسب نامہ اس بات کی یقین دہانی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو محفوظ رکھے گا. آپ کو پتا یہ نسب نامہ، یہ دستاویزات تھی، مینوسکرپٹ تھے، جن سے متی اور لوکا نے یسوع مسیح کے نسب ناموں کو کاپی کیا، اخذ کیا. یہ جو ڈاکیومنٹس تھے، دستاویزات تھیں، یہ کہاں پر رہتی تھی؟ ہیکل میں. اور جو ایلی کا دور تھا، وہ سیمول کے دور میں، وہاں پہ جب حملہ کیا گیا، شیلو کے مقام پر خدا کا مسکن اس وقت واقع تھا، اور اس مسکن کو مکمل طور پر ڈھا دیا گیا. ان کو اٹھا دے پیچھے جو، اور اس ساری چیزوں کو تباہ کر دیا گیا، لیکن یہ دستاویزات تاریخی طور پہ محفوظ رہی. پھر دوسری بات، 586 قبل مسیح میں نبوکت نظر نے ہیکل اور پورے یروشلم شہر کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا، تباہ کر دیا. لیکن ہسٹوریکلی، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ دستاویزات کیا رہی ہیں؟ محفوظ رہی ہیں. تیسری بات، 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے یروشلم پر اس کو برباد اور تباہ کرنے کے لیے حملہ آور ہوا، لیکن یروشلم میں داخل ہونے سے پہلے اس کو ویژن آئی، اس نے خواب دیکھا، کاہنوں کا خواب دیکھا، پروسیشن کا خواب دیکھا، اور وہ حملہ کرنے کی بجائے وہ یروشلم میں خوشی مناتا ہوا اور جشن کے صورت میں کیا ہوا؟ جلوس کی صورت میں داخل ہوا.
اور وہاں پر اس کو برباد کرنے کی بجائے وہاں کے مکینوں کو تحائف دیے اس نے اس ویژن کی وجہ سے. اس طرح سے وہ دستاویزات محفوظ رہے. 70 قبل مسیح یسوع کی پیدائش سے 70 سال پہلے پومپی ایک رومن ایمپرر گزرا ہے. وہ مشرقی سرزمین پر موجود ہوا اور اس کے تقریباً 7 سال کے بعد اس نے فلسطین پہ حملہ کیا. اس وقت 2 بھائی تھے, ایرسٹروبیولس اور ایک بھائی تھا ہیرکانس. یہ دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے تھے, یہ بڑے لڑتے تھے آپس میں, بھائی بہت لڑتے تھے. تو ان کے درمیان خانہ جنگی چل رہی تھی اور اس جنگ میں ہیکل بھی کیا تھی, اس میدان جنگ ہی بن گئی. اور پومپی نے تقریباً 25,000 یہودیوں کو میسکر جیسے کہتے ہیں نا, قتل کیا اور ان کی لاشوں کو ہیکل میں جیسے دیوار نہیں کھڑی کرتے ایسے دیوار کے طور پہ ان کی لاشوں کو ایسے کھڑا کر دیا, ڈھیر لگا دیا. اور خون کا, وہاں سے کہتے ہیں خون کا دریا بہ نکلا. لیکن اس وقت بھی وہ دستاویزات جو نسب نامے کی تھی اور شریعت کی وہ کیا رہی, محفوظ رہی. پھر کیا ہوا, یسوع کے صعود فرما جانے کے بعد 50 اور 55 عیسوی میں روح القدس نے لوکا اور متی کو ابھارا اور وہ ہیکل میں گئے اور انہوں نے ہیکل میں جا کے ان دستاویزات میں سے یسوع کے نسب ناموں کو کیا کیا, کاپی کر لیا. اور اس کے بعد فوراً بعد کیا ہوا, 2 ستمبر کو 70 عیسوی میں ہیکل کو, یروشلم کو رومیوں نے کیا کر دیا, تباہ کر دیا, برباد کر دیا, جلا دیا. اور وہ دستاویزات بھی جل گئی. کیوں؟ پہلے کیوں نہیں ضائع ہوئی, اب کیوں ضائع ہوئی؟ کیونکہ ان دستاویزات کا مقصد کیا ہو گیا تھا, پورا ہو گیا تھا. جب تک مقصد پورا نہیں ہو گیا, خدا ان دستاویزات کا کیا کرتا رہا, ان کی حفاظت کرتا چلا گیا. اور وہ پھر لوکا اور متی نے ان دستاویزات کو کیا کیا, آگے. ہاللیلویا. اگر خدا ان دستاویزات کی اس قدر حفاظت کر سکتا ہے جو محض کیا تھے, کاغذ یا چمڑے کے ٹکڑے تھے, تو کیا وہ میری ہماری اپنے خون خریدوں کی حفاظت نہیں کرے گا؟ کیا وہ اپنے لوگوں کو محفوظ نہیں رکھے گا؟ کیا وہ ہمارے مستقبل کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال کے نہیں رکھے گا؟ کیا وہ ہماری اولاد کو اپنے لہو کی چادر میں ہر قسم کے جنگ و جدل کے باوجود, اخلاقی بیرا روی کے باوجود, ہر قسم کے ابلیسی حملوں کے باوجود محفوظ نہیں رکھے گا؟ کیا وہ ہماری صحت کو, کیا وہ ہماری جاب کو, ہماری ملکیت کو محفوظ نہیں رکھے گا؟ بولے رکھے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کیونکہ لکھا ہے متی 6:26 میں لکھا ہے کہ وہاں کے پرندوں کو دیکھو, نہ بوتے, نہ کاٹتے, نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں, تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ پھر اسی متی میں دیکھیں 10 باب کی 29 میں, کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں, بلکہ تمہارے سر کے بال بھی, بس ڈرو نہیں. ہاللیلویا. کرسمس کے موقع پہ بہت ساری باتیں کی گئی, جن میں سے ایک یہ بات بار بار کہی گئی, ڈرو نہیں. اور یہاں پہ بھی لکھا ہے ڈرو نہیں, تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے. ہاللیلویا. کیونکہ ہم خون سے خریدے گئے خدا کے لوگ ہیں. ہاللیلویا. تو کیا وہ ہمیں محفوظ نہیں رکھے گا؟ کیا وہ میرے مستقبل کو محفوظ نہیں رکھے گا؟ کیا وہ میری نوکری کو محفوظ نہیں رکھے گا؟ کیا وہ میری اولاد کو محفوظ نہیں رکھے گا؟ وہ ہمیں محفوظ رکھے گا. اگر وہ کاغذ کے چند ٹکڑوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے تباہی کے, بربادی کے ایسے ناموافق حالات میں, تو خدا ہمیں تمام ناموافق حالات میں محفوظ رکھے گا. ہاللیلویا. خدا ہمیں ڈینگی میں محفوظ رکھے گا, خدا ہمیں کرونا میں محفوظ رکھے گا, خدا ہمیں ہیپاٹائٹس میں بھی محفوظ رکھے گا, خدا ہماری ہارٹ ڈیزیز میں بھی ہمیں محفوظ رکھے گا. ہاللیلویا. او ہاللیلویا. یسوع کا نسب نامہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ وہ مجھے محفوظ رکھے گا. گلوری. یسوع کا نسب نامہ, اگلی بات, چوتھی بات,
ٹوٹے ہوئے گھرانوں پر خدا کے رحم کی علامت ہے. ایک ایسے شجرہ نصف جس کے آباء و اجداد میں کوئی اچھے لوگ اور گھرانے بھی توڑ پھوڑ کا شکار تھے, ٹوٹے ہوئے تھے, بکھرے ہوئے گھرانے تھے. یہودا نے اپنی بہو کے ساتھ بدفعلی کر لی. کیسا گھرانہ ہے؟ اور کیا لکھا ہے؟ وہ یہودا کے گھرانے سے. اور یہودا کیا تھا؟ اپنی بہو سے بدفعلی. گو کہ اس نے پروسٹیٹیوشن کا ڈریس پہنا ہوا تھا, لیکن پھر بھی گیا کہ تھے پروسٹیٹیوشن. داؤد جس نے کیا کیا؟ ہتی اوریا کو اور بتسبا کے ساتھ اس کا بیٹا کیا ہوا؟ ابھی سلوم کیا ہوا تھا؟ اس کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا. سلیمان کا لگتا ہے کہ گھرانہ ہی نہیں تھا. اس کی کتنی تھی؟ 700 اور 300 میں. تو کتنے کتنے جاتا ہے؟ کیڑا گھرانا؟ نو فیملی, نو فیملی لائف. لے کہتا ہے میں نے دیکھ لیا سب کچھ, سب ہوا کی بتلان, وینٹی. اس کا لگتا خاندان ہی نہیں ہے. زربابل کو دیکھ لیں, خدا کے مقصد کو چھوڑ کے اپنے مقاصد کے پیچھے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ یسوع کے نصب نامے میں کیوں؟ کیونکہ خدا ان پر رحیم اور کریم تھا. ہمارے گھرانے بھی چاہے کتنے ہی کیوں نہ ٹوٹے ہوئے ہوں, کتنے ہی کیوں نہ بکھرے ہوئے ہوں, خدا پھر بھی ان کو اپنے منصوبوں میں استعمال کر سکتا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. بولے میرا خاندان خدا کے لیے, خدا کے منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوگا. ہاللیلویہ. چاہے آپ کے خاندان میں بہت سارے سخت دل کے لوگ ہوں, بہت سارے سرد مہر لوگ ہوں, لیکن خدا ان کے دلوں کو لکھا کہ وہ سنگین دل نکالتا ہے اور گوشتین دل عنایت کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. ان کے لیے دعا کرنا نہ چھوڑیں. خدا پروفیٹکلی بول رہا ہے کسی سے لا باشا تھا کھانا. ڈونٹ ایور بی ڈسکریجڈ. میں ایسے خاندانوں کو استعمال کر سکتا ہوں اور کروں گا. ہاللیلویہ. آمین. اگلی 5ویں بات, یسوع مسیح کا نسب نامہ کلام کی سچائی کا ثبوت ہے کہ جو نبوتیں یسوع کے متعلق کی گئی تھی وہ ہزاروں سال کے بعد کیا ہو گئی؟ منوان ہو بہو پوری ہوئی ہیں. دیکھا پہلی بات, یسوع مسیح یہودا کے قبیلے سے ہوگا. یہ کب کہا گیا؟ یہ پیدائش میں کہا گیا 49 چیپٹر میں 10ویں آیت میں. یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا. ڈومینین جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی. اور مکاشفہ میں اس کا ذکر 5 میں لکھا ہے, تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت روک, دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے. اس کتاب یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ہاللیلویہ. اور یہ نسب نامہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کہا گیا تھا وہ پورا ہوا. ہاللیلویہ. اس لیے کلام کی کوئی بات بھی ایسی نہیں جس پر ہم شک کر پائیں. لوگ جو مرضی کہتے ہیں, معاشرہ جو مرضی کہے گا, ہم یہی کہیں گے کہ کلام ہمیشہ کے لیے سچا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی کسی بات پر ہم شک کر پائیں. پھر دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ مسیحا کیسے ہوگا؟ داؤد کی. اور یرمیہ 23 باب میں اس کا ذکر ہے 5ویں آیت سے. دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی. اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا خداوند ہماری صداقت. اور یسایہ میں بھی یہ لکھا گیا ہے, اور یسی کے تنے سے 11ویں باب میں ایک کونپ اور اس کی جڑوں سے. یسی داؤد کا کیا تھا؟ باپ تھا. اور مکاشفہ میں لکھا گیا نا یہودا کے قبیلے کا ببر اور جو کیا ہے داؤد کی اصل سے ہے. ہاللیلویہ. تیسری بات, وہ بہت ساری باتیں ہیں
لیکن تیسری بات کی گئی تھی کہ مسیحا کیسے پیدا ہوگا؟ ایک کنواری سے. عیسائیہ میں اس کا ذکر کیا گیا تھا سینکڑوں سال پہلے 7ویں باب میں. خداوند آپ تم کو ایک نشان، اور کیا ہوگا؟ ایک دیکھو ایک کنواری اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. ہاللیلویا. ان نبوتوں کا پورا ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ یہودی تھے ایک ایسے مسیح کا انتظار کر رہے تھے جو داؤد کی نسل سے ہوگا، اور وہ ایک کنواری سے پیدا ہوگا، اور وہ یہودا کے قبیلے میں سے پیدا ہوگا. ہاللیلویا. اگر وہ مسیحا ان شرائط پر پورا نہ اترتا تو یہودی اس کو قبول، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مسیحا اسرائیل کا نہیں، ساری دنیا کا مسیحا اور نجات دہندہ ہے. وہ انسانوں کو رومیوں کی قید سے نہیں، وہ اصل غلامی سے رہائی دینے کے لیے آیا ہے. گناہ کی غلامی سے، موت کی غلامی سے، ابلیس کی غلامی سے، قبر کی غلامی سے، پرانی انسانیت کی غلامی سے، لعنت اور شریعت کی غلامی سے، ہر جھوٹ اور فریب کی غلامی سے آزاد دینے کے لیے اس دنیا میں مجسم ہو کے آیا ہے. ہاللیلویا. اور یہ تمام پیشن گوئیاں اور نبوتیں ہزاروں سال قبل کی گئی تھیں اور ہزاروں سال بعد منو ان پوری ہوئی، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ خدا کا کلام لا تبدیل اور زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دھارداری تلوار سے زیادہ تیز ہے. اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. یسوع کا نسب نامہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے، توثیق کرتا ہے کہ بائبل خدا کا زندہ اور سچا کلام ہے. ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم اس پر توکل کر سکتے ہیں. اس دنیا میں لوگوں نے، مذہبی دشمنوں نے مسیحیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، دشمنوں نے، ابلیس نے، قوتوں نے اس کی گندی کلیسیا کو، کلام کو اور مسیحیت کو کیا کرنے؟ صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ سب صفحہ ہستی سے مٹ گئے. یہ کلام آج تک قائم ہے اور یہ ابد تک قائم رہے گا. ہاللیلویا. جو اس کو مٹانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے، کلام نہیں مٹ سکتا. ہاللیلویا. کیونکہ اس کلام کے پیچھے زندہ خدا خود کھڑا ہے. ہاللیلویا. میں پروفیٹیکلی بول رہا ہوں اس وقت. خدا کلام کر رہا ہے چند لوگوں سے. اگر خدا کہہ رہا ہے اگر میں نے تم سے ماضی میں کلام کیا ہے اور وہ کلام ابھی تک پورا نہیں ہوا تو مایوس نہ ہو.